تینوں ڈاکٹروں کی رائے تقریباً ایک جیسی تھی۔ رائے یہ تھی کہ عام فہم زبان میں لڑکی پاگل ہو گئی تھی، لیکن ایسی پاگل نہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہو۔ اگر کوئی خرابی آ بھی گئی تھی تو وہ عارضی تھی۔ لڑکی کو سوتیلے باپ نے شدید اور غیر متوقع صدمہ پہنچایا تھا، جو اس کی برداشت کے دائرے سے بہت باہر اور دور تھا۔ وہ وہاں سے بھاگی اور پھر اس کا ذہن بھی مفرور ہو کر اپنی ایک دنیا آباد کر بیٹھا۔ اسے شیزوفرینیا کی ایک خاص قسم کا مرض کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو اگر پاگل خانے میں داخل کر دیا جائے تو وہ پاگل ہی پاگل ہوتی چلی جاتی اور کبھی ٹھیک نہ ہو سکتی۔ اسے اگر گھر میں رکھ کر ذہنی سکون کی دوائیں یعنی ٹرنکولائزر دیے جاتے تو بھی یہ ٹھیک نہ ہو سکتی۔ ٹھیک ہونے کے بجائے وہ ان دوائیوں کی عادی اور نشئی ہو جاتی اور ہر وقت غنودگی کی کیفیت میں رہتی۔ پھر ان دوائیوں کا اثر بھی زائل ہونا شروع ہو جاتا اور وہ ان کی مقدار اور طاقت میں اضافہ کیا جاتا۔ ان ڈاکٹروں نے اپنی اصطلاحوں میں یہ تجزیہ کیا تھا۔ مجھے کچھ اصطلاحیں یاد رہ گئی تھیں اور زیادہ تر بھول گیا ہوں۔ میں ناظرین کو اس جھمیلے میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ یہ اصطلاحیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عام ذہن کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی زہرا خانم اپنا شعور کھو بیٹھی تھی اور لاشعور میں چلی گئی تھی۔ اس کا جسم اپنی ضروریات لاشعوری طور پر پوری کرتا رہا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے میں اور فضل دار درختوں سے جو بھی پھل حاصل ہوا کھاتے رہے اور پانی پیتے رہے اور جانوروں کی طرح جہاں جگہ ملی سو گئے۔ ان حالات میں ضروریات جانوروں جیسے ہی رہ گئی تھی، ایک پیٹ بھرنا اور دوسرا اپنے آپ کو خطروں سے بچائے رکھنا۔ اس لڑکی کا احساس زندہ نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے اور کدھر جا رہی ہے؟ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا گھر سے بھاگ گیا اور سال ڈیڑھ سال بعد واپس ایسی حالت میں آیا جیسے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو۔ ایسے کیس اس لڑکی سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر مجھے نفسیات کے ان ڈاکٹروں سے یہ تجزیہ نہ ملتا اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ کوئی عجیب اور مافوق الفطرت واقعہ نہیں تو میں اسے اپنی اس داستان میں کبھی شامل نہ کرتا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ لڑکی اپنے ذہن لاشعور کی دنیا میں زندہ رہی، بھٹکتی پھری اور کچھ عرصے بعد اس کا ذہن آہستہ آہستہ حقیقت میں آنے لگا، اور جب اس نے فضلداد کے روپ میں ایک انسان کو دیکھا تو اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا اور اسے گئی گزری ساری باتیں یاد آ گئیں۔ وہ جو روئی تھی اس کا بھی اچھا اثر پڑا تھا۔ اس کے شعور کے دروازے کھل گئے تھے۔ البتہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی کہ وہ کتنا عرصہ جنگلوں میں بھٹکتی پھرتی رہی ہے۔ فضلداد نے اس سے پوچھا کہ جب وہ گھر سے نکلی کیا اس وقت جنگ شروع ہو چکی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور نہ اسے معلوم ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے۔ اس سے فضلداد نے اور میں نے بھی یہ اندازہ اور حساب لگایا تو پتہ چلا کہ وہ 5-6 سال ان جنگلوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزارتی رہی ہے۔ بہرحال میں یہ مسئلہ ان خواتین و حضرات کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں جو نفسیات کی ڈگری یافتہ ہیں اور وہ بھی جو نفسیات کے ماہر اور عالم ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا ہے، تجزیہ اپنا اپنا کر لیں۔ فضلداد نے مجھے سنایا، لڑکی جون جون بولتی جا رہی تھی، اس کا ذہن صاف ہوتا جا رہا تھا۔ بہت صاف بول کر اور آنسو بہا کر وہ بالکل صحیح حالت میں آ گئی اور وہ بازوؤں اور ٹانگوں سے اپنا سطر چھپانے لگی۔ فضلداد دیہاتی تھا اور فوجی بھی تھا۔ میں نے اس داستان میں پیچھے سنایا ہے کہ اس وقت کے فوجیوں کی اخلاقی حالت کتنی پست ہوا کرتی تھی۔ محاذ سے واپس آنے والے فوجی سب سے پہلے عصمت فروش عورتوں کے بازار کا رخ کرتے تھے۔ فضلداد کے سامنے ایک جوان عورت بالکل برہنہ بیٹھی تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی۔ خوبصورت تھی یا نہیں، ایک فوجی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس وقت فضلداد کی ذہنی اور جذباتی حالت حیوانوں جیسی تھی۔ وہ بے قابو ہونے لگا اور اس نے ایک بار پھر زہرا خانم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اچانک اس کے اندر زلزلے جیسا ایک جھٹکا آیا۔ میں نے کہا ہے کہ وہ دیہاتی بھی تھا۔ دیہاتیوں میں غیرت کا جذبہ بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ فضلداد کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو گیا۔ زہرا خانم ایک مظلوم لڑکی تھی جسے ایک شخص نے باپ بن کر بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ فضلداد نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زہرا خانم کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھی رہے۔ وہ خود چند قدم پرے گیا اور زہرا خانم کی طرف پیٹ کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شیطان کے قبضے سے چھڑا دے اور اتنی ہمت دے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھوں اور اس مظلوم عورت کو ایک پاکیزہ امانت سمجھوں۔ اس نے نہ کوئی نفل پڑھے نہ کوئی آیت پڑھی، صرف اور صرف اللہ کو پکارا اور روح کی گہرائیوں سے یہ التجا کی۔ یہاں وہی بات ہوئی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ فضلداد کے وجود میں اور اس کی ذات میں ایسی ٹھنڈک سی آ گئی کہ وہ بالکل ہی بدلا ہوا انسان بن گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔
وہ ایک اونچی جھاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ اس نے اپنی خاکی پتلون اتاری۔ اس کے نیچے اس نے انڈرویئر پہنا ہوا تھا۔ یہ فوجی انڈرویئر تھا جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تک لمبا تھا اور اس میں ازار بند پڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ انڈرویئر، جسے عام زبان میں کچھا کہتے ہیں، اتار لیا اور پھر پتلون پہن لی۔ واپس زہرا خانم کے پاس آیا اور اسے دے کر کہا کہ یہ پہن لے۔ پھر اس نے اپنی قمیض اتاری اور یہ بھی زہرا خانم کو پہنا دی۔ زہرا خانم کا جسم ڈھانپا گیا اور اب فضل داد کے جسم پر بنیان تھی اور پتلون۔ ایک مرد نے زہرا خانم کا جسم ڈھانپ دیا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فضل داد کے ساتھ لپٹ گئی اور ایسے روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ یہ سکون اور مسرت کا رونا تھا۔ فضل داد پر کوئی الٹا اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا رہا۔ وہ بہت دیر روتی رہی اور فضل داد سے الگ ہو گئی۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب لڑکی ذہنی طور پر نارمل ہو گئی تھی۔ فضل داد پر بڑی ہی نازک ذمہ داری آ پڑی تھی۔ اس ذمہ داری کا اہم پہلو یہ تھا کہ اسے اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا۔ اس لیے زہرا خانم سے پوچھا کہ اس علاقے سے وہ واقف ہے یا نہیں اور یہ علاقہ آسام سے کتنی دور ہے۔ زہرا خانم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اپنی اس داستان میں وہ تفصیلات پیش نہیں کر رہا کہ دونوں اس جنگل میں کتنا عرصہ اکٹھے رہے اور کس طرح رہے اور انہوں نے اور کتنا سفر طے کر لیا۔ فضل داد نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس جنگل سے نکل کر آسام یا بنگال پہنچ گیا تو وہ زہرا خانم کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لے جائے گا اور اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کرا دے گا۔ وہ خود شادی شدہ تھا۔ زہرا خانم کو ماں، چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن یاد آتے تھے اور رو بھی پڑتی تھی۔ کہتی تھی کہ اس کی ماں زندہ نہیں ہوگی اور اس کا بھائی اور بہن نہ جانے کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ فضل داد اسے جھوٹی سچی تسلیاں دینے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فضل داد نے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ اکٹھے رہے۔ فضل داد نے سورج کو دیکھ کر مشرق، مغرب اور شمال جنوب کا حساب رکھا ہوا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی شمال کی طرف چل پڑتے تھے۔ آگے علاقہ کچھ آسان سا آ گیا تھا۔ پہاڑیاں اور ٹکریاں تو تھی لیکن ذرا دور دور تھیں، لیکن باقی علاقہ اتنا ہموار نہیں تھا کہ چلنے میں دشواری ہوتی۔ فضل داد یہ محسوس کرتا رہا تھا کہ زمین اوپر کو اٹھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا، لیکن وہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی جتنی میدانی علاقوں میں ہوتی ہے۔ اس علاقے میں بھی درختوں اور اونچی اونچی گھاس کی اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ یہ درخت کچھ اور قسم کے تھے اور جھاڑیاں بھی مختلف تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خطہ کوئی اور ہے اور شاید یہ برما نہیں ہے۔ ایک شام فضل داد اور زہرا خانم بڑی خوبصورت جگہ رک گئے۔ چھوٹی چھوٹی گھاس مخمل کی طرح ملائم اور نرم تھی اور اس کے ارد گرد گھنے درخت تھے۔ انہوں نے رات سونے کے لیے یہ جگہ موزوں سمجھی۔ وہ لیٹے اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ فضل داد کو اپنے جسم پر 3-4 جگہ چبھن محسوس ہوئی اور وہ بیدار ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ آدمیوں کی باتیں سنائی دیں اور پھر اسے زہرا خانم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ فضل داد نے آنکھیں کھولی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھیں نہ کھلنے دیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ارد گرد 4 بالکل برہنہ آدمی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں سی تھیں جو آگے سے برچیوں کی طرح تراشی ہوئی تھیں۔ ان برچیوں کی نوکیں فضل داد کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ وہ جب سویا ہوا تھا تو اس نے انہی نوکوں کی چبھن محسوس کی تھی۔ تب اس نے ہر طرف دیکھا۔ زہرا خانم اس سے 7-8 قدم دور کھڑی تھی اور 2 آدمیوں نے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ سب آدمی بالکل برہنہ تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گندمی اور بڑے صاف تھے۔ بعض کے بال خاصے لمبے اور بعض کے کٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں فضل داد کا جھولا تھا۔ فضل داد سمجھ گیا کہ یہ وہی نانگے قبائلی ہیں جن کے بارے میں اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا اور وہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اسے قتل کر دیں گے اور زہرا خانم کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زہرا خانم رو رہی تھی لیکن فضل داد بے بس ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آپس میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں 2 ایک طرف دوڑے ہوئے گئے اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں پودوں کی لمبی لمبی ٹہنیاں تھیں جو بیلیں معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے فضل داد کے ہاتھ آگے کر کے ان بیلوں سے باندھ دیے، پھر اس کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ 2 آدمیوں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں اور بندھی ہوئی ٹانگوں کے نیچے سے 2 لاٹھیاں جوڑ کر گزاری اور اس طرح فضل داد کو اٹھا لیا کہ لاٹھیوں کے اگلے سرے ایک آدمی کے کاندھے پر اور پچھلے سرے پچھلے آدمی کے کاندھے پر تھے۔ اس طرح فضل داد بندھے ہاتھوں اور پاؤں سے لٹک رہا تھا۔ ایک آدمی نے زہرا خانم کو اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ فضل داد نے موت کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح تسلی دی کہ جاپانیوں کے ہاتھوں بھی ملنا تھا۔ وہاں سے بچ نکلے تو جنگل میں کسی درندے کا شکار ہو جانا تھا۔ وہ نہ ہوئے تو ان نانگے وحشیوں کے ہاتھوں موت لکھی ہوئی تھی
وہ مل رہی تھی۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ فضل داد دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ سارا علاقہ سرسبز تھا اور درخت تو بہت ہی تھے، ہری بھری ٹیکریاں اور اونچی نیچی پہاڑیاں بھی تھیں، لیکن یہ علاقہ دشوار گزار نہیں تھا۔ آگے چڑھائی ہی چڑھائی تھی، کہیں ذرا سی اترائی آتی تھی اور پھر زمین اوپر کو چلی جاتی تھی۔ فضل داد سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بلندیوں پر رہتے ہیں۔ فضل داد کے پاس گھڑی تھی جو ان نانگوں نے نہیں اتاری تھی۔ نانگے بہت ہی تیز چل رہے تھے۔ زہرا خانم کو وہ باری باری اٹھا رہے تھے۔ وہ جسموں سے بہت طاقتور معلوم ہوتے تھے۔ وہ جب رکے تو فضل داد کو گھڑی نے بتایا کہ 4 گھنٹے اور کچھ منٹ گزر گئے ہیں۔ انہوں نے فضل داد کو بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیا اور لاٹھیاں جو دراصل ان کی برچیاں تھی کھینچ لیں، پھر اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اس کے پاؤں کھول دیے گئے لیکن ہاتھ نہ کھولے گئے۔ فضل داد نے سب سے پہلے زہرا خانم کو دیکھا۔ اسے بھی انہوں نے کاندھوں سے اتار دیا اور وہ رو رہی تھی۔ ہر طرف دیکھا تو یہ جگہ پہاڑیوں سے گھری ہوئی نظر آئی۔ سبزہ زار اور درختوں کی وجہ سے یہ ساری جگہ بہت ہی خوبصورت لگتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نانگے آدمیوں اور عورتوں اور بچوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے اور بڑے بھی ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ اگر ان کی باتیں سمجھ میں آتی تو کچھ اندازہ ہو جاتا کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ وہاں ادھر ادھر درختوں کی ٹہنوں، سرکنڈوں اور گھاس پھوس کے جھونپڑے بنے نظر آ رہے تھے، جن میں بعض گول تھے اور باقی چوکور۔ اچانک ہجوم میں ہڑبونگ سی ہوئی اور یکلخت یہ ہڑبونگ خاموش ہو گئی۔ ایک طرف سے ہجوم نے ادھر ادھر ہٹ کر راستہ بنا دیا۔ ایک نانگا آ رہا تھا جس کے پیچھے 4 نانگے تھے۔ یہ نانگا ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ پوری طرح نانگا نہیں تھا۔ اس نے کمر کے گرد ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ اس رسی سے رنگ دار کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ کوئی ٹکڑا ایک بالشت سے زیادہ نہیں تھا۔ اسی رسی میں پھولدار ٹہنیاں بھی اڑسی ہوئی تھیں۔ اس شخص کے سر کے ارد گرد رنگ دار کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں پرندوں کے رنگ دار پر اڑسے ہوئے تھے۔ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے تھے۔ وہ چہرے سے ادھیڑ عمر لگتا تھا۔ ادھیڑ عمری کی 2-3 لکیریں ظاہر ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تقریباً 2 فٹ لمبا ڈنڈا تھا جس پر رنگ دار کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور اس کے آگے والے سرے پر رنگ دار پر لگے ہوئے تھے اور اس کے پچھلے سرے کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ جب آیا تو ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور ہر بچہ، عورت اور آدمی دوزانوں بیٹھ گئے اور سر جھکا لیے۔ یہ شخص جسے میں سردار ہی کہوں گا، پہلے زہرا خانم کے پاس گیا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے ارد گرد 2 چکر لگائے اور پھر پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس نے ڈنڈے کا اگلا سرا جہاں پرندوں کے پر اڑسے ہوئے تھے زہرا خانم کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر منہ سے عجیب سی آواز نکالی۔ اس نے ہجوم کی طرف منہ کر کے کوئی بات ایسے انداز میں کہی جیسے کوئی اعلان کیا ہو۔ ہجوم نے اچھل کود کر اور تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے سرداروں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے مطلب کی چیز مل گئی ہے۔ پھر یہ سردار فضل داد کے سامنے جا رکا اور اسے بھی اچھی طرح دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے نانگوں کو آہستہ سے کہا۔ نانگے فضل داد کو ایک طرف لے گئے اور ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں میں مضبوط رسی ڈال دی اور رسی کا دوسرا سرا درخت کے ساتھ باندھ دیا جیسے کسی جانور کو باندھا جاتا ہے۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے فضل داد کو سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ شام کے وقت فضل داد کو ایک جھونپڑے میں لے گئے جو پتھروں کا بنا ہوا تھا اور اس کی چھت میں درختوں کے موٹے ٹہن اور سرکنڈے اور ان پر مٹی ڈالی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ فضل داد کو اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دیا گیا۔ یہ ابلے ہوئے چاول تھے اور شوربے والی مچھلی تھی۔ فضل داد نے بڑی لمبی مدت کے بعد صحیح کھانا دیکھا تھا۔ وہ اس کھانے پر ٹوٹ پڑا اور پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے ہاتھ اس جھونپڑے میں داخل کر کے کھول دیے گئے تھے۔ 2 نانگوں نے اسے نہ جانے کیا کچھ کہا تھا۔ 2 انگلیاں اور ہاتھ اس کی طرف کر کے زور زور سے ہلاتے اور غصے سے بولتے تھے۔ وہ یقیناً یہی کہتے ہوں گے کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ فضل داد کی رات اس کمرے میں گزری۔ یہ اس کا قید خانہ تھا۔ اسے اپنا کوئی غم نہیں تھا۔ وہ زہرا خانم کے لیے پریشان تھا۔ وہ ایسی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ نانگے وحشی اس خوبصورت عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے، لیکن وہ اس عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ اس نے کھانا اتنا زیادہ کھا لیا کہ اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ اگلے روز 2 نانگے اس کے پاس آئے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اشاروں سے ان نانگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ نانگوں نے اس کے اشارے سمجھ لیے اور ان میں سے ایک نے اپنی گردن پر یوں ہاتھ کا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اگر وہ ان کی زبان سمجھتا تو ان سے کہتا کہ گردن بہت جلدی کاٹ دو تاکہ میں اس دنیا کے جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔
دونوں نانگے وہاں سے نکل گئے اور دروازہ بند کرنے لگے۔ فضل داد نے سوچنا شروع کر دیا کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن وہ بزدلوں کی طرح نہیں مرے گا یا بکرے کی طرح اپنی گردن نہیں کٹوائے گا، بلکہ ایک دفعہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، اور یہ کوشش بھی کرے گا کہ زہرا خانم کو بھی ساتھ لے جائے۔ فضل داد حوالدار ان نانگوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ ان نانگوں کے متعلق کچھ ضروری باتیں پہلے ہی بتا دوں تو میرا خیال ہے اچھا رہے گا۔ ان نانگوں کی میں کوئی پرانی تاریخ تو نہیں جانتا، اور شاید ان کی کوئی تاریخ ہے بھی نہیں۔ جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ قبائل تاریخ میں نمایاں طور پر ابھر کر آ گئے۔ ان میں نانگے نہیں بلکہ ناگا قبائل کہلاتے ہیں۔ ان کی اپنی سیاسی قیادت ہے، اور یہ قیادت اتنی مخلص اور دیانتدار ہے کہ اس نے آدم خور نانگوں کو ایک باعزت قوم بنا دیا ہے۔ اگر قیادت مخلص اور دیانتدار ہو اور اس کے دل میں اپنے لوگوں کی محبت ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پاکستان ہے۔ بر صغیر کے مسلمان، خصوصاً پاکستان میں آنے والے صوبوں کے مسلمان پسماندہ تھے، بے مایہ تھے اور تعلیم سے بھی بے بہرہ تھے۔ ان کی اکثریت مزدور اور کسان تھی۔ قیادت ملی تو اسی قوم نے ایک الگ مملکت بنا لی تھی۔ جنگ عظیم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد اخباروں میں دو قبائل کے نام آنے لگے، ایک ناگا اور دوسرے میزو۔ ان قبائل کا علاقہ آسام کے مشرق اور شمال مشرق میں ہے۔ اس سے آگے برما شروع ہو جاتا ہے۔ ناگا اور میزو قبائل کا علاقہ ہندوستان میں آتا ہے، یعنی وہاں ہندوستان کی حکومت ہے۔ ناگا قبائل تو بالکل ہی وحشی اور آدم خور تھے۔ انسانی کھوپڑی ان کے کلچر اور عقیدے کا لازمی حصہ تھا۔ یہ لوگ مادر ذات ننگے رہتے تھے، کچھ پہاڑوں کے دامن میں رہتے اور باقی پہاڑوں کی ڈھلانوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ یہ وہی نانگے تھے جن کے ہاتھ فضل داد اور زہرا خانم چڑھ گئے تھے۔ میزو قبائل ان سے بہتر تھے۔ ان میں نانگوں جیسا وحشی پن نہیں تھا اور درندگی بھی نہیں تھی۔ میزو قبائل کا علاقہ نانگوں کے علاقے کے ساتھ ملتا ہے۔ اکثر میزو قبائل کے لوگ ہی نانگے آدم خوروں کا شکار ہوا کرتے تھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 1950 سے ذرا پہلے انہی نانگوں اور میزو قبائل نے ہندوستان کی حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کر دی اور آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں الگ مملکت دی جائے جس کا نام ناگا لینڈ ہوگا۔ دراصل ناگا اور میزو قبائل متحد ہو گئے تھے اور آج تک اکٹھے ہیں، اور ان میں وہی سیاسی بیداری ہے جو ہر تہذیب یافتہ قوم میں پائی جاتی ہے۔ ان کی مسلح بغاوت کو دبانے کے لیے ہندوستان کو اپنی فوج استعمال کرنی پڑی اور خاصی شدید اور خون ریز جنگ لڑی گئی جو کئی سال چلتی رہی۔ یہ جنگ آزادی ایسی ہی تھی جیسی صوبہ سرحد کے قبائلی پٹھانوں نے اپنے علاقے میں انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ ہندوستان ناگا اور میزو قبائل کی مسلح بغاوت کو فوجی طاقت سے نہ دبا سکا۔ اس کی خبریں ساری دنیا کی اخباروں اور رسالوں میں آنے لگیں، اور یوں مہذب دنیا ناگا اور میزو قبائل اور ان کی جنگ آزادی سے واقف ہوئی۔ ناگے اور میزو پہاڑیوں میں چلے گئے اور گوریلا قسم کی لڑائی لڑتے رہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں جو شاید بہت سے ناظرین نے پہلے سنی نہ ہو۔ اگر میں کہوں کہ ناگا اور میزو قبائل کا رابطہ ہمارے قبائلی پٹھانوں کے ساتھ تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ رابطہ یا تعلق اس طرح تھا کہ صوبہ سرحد سے چرس اور افیون منوں کے حساب سے اسمگل ہو کر کراچی پہنچتی تھی۔ اسمگلر وہاں سے بحری جہازوں میں یہ مشرقی پاکستان تک پہنچاتے تھے۔ اس کے عوض وہاں یا کراچی میں ہی بین الاقوامی اسمگلر رائفلیں، مشین گنیں، گرنیڈ اور دیگر ایمونیشن فراہم کرتے تھے۔ یہ اسلحہ مشرقی پاکستان سے اسمگل ہو کر ناگا اور میزو قبائل تک پہنچتا تھا۔ یہ کاروبار پاکستان اور ہندوستان کے اسمگلر کرتے تھے اور اس سے انہوں نے بے تحاشا دولت کمائی۔ ادھر برما 2.5-3 سال میدان جنگ بنا رہا تھا۔ جاپانیوں، انگریزوں، امریکیوں اور ہندوستانیوں کے بے انداز افسر اور جوان مارے گئے تھے۔ گھنے جنگلوں میں پہنچا تو اس کی صورت یہ بن گئی جیسے وہ نانگے انسان نہیں بلکہ جنات یا اس جنگل کے بھوت پریت تھے جو اچانک نمودار ہوئے اور ایک نوجوان مزدور کو اٹھا کر کہیں غائب ہو گئے۔ یہ بھی سنایا گیا کہ 2-3 مزدور ان کے تعاقب میں ان تک پہنچ گئے تھے۔ نانگوں نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا تو یہ سارے مزدور بغیر ہاتھ لگائے چکرا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور یہ ایک مبالغہ تھا۔ راستے اور سڑکیں بنانے کے کام کی نگرانی انگریز افسر کر رہے تھے جن کا تعلق انجینئرنگ کے ساتھ تھا۔ انگریز بیدار مغز قوم تھی اور انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت جو کی تھی یہ ان کی دانش مندی کا نتیجہ تھا۔ دانش مندی یہ کہ انگریز جس ملک میں جاتے تھے وہاں کے ملک کے لوگوں کی نفسیات، نظریات اور ان کے معاشرتی امور کو سمجھ لیتے اور ان کے ساتھ ان کے مطابق سلوک اور برتاؤ کرتے تھے۔ اس طرح وہ اس ملک کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر انہیں اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔